یہ کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ عَلَاهُ، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی وہ سب سے اوپر والی پسلی ہے، یعنی اس سے پیدا کی گئی ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس عورت کو، اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو پسلی کبھی سیدھا نہیں ہو سکتی، پسلی ٹوٹ جائے گی۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور عورت کا توڑنا یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ مثال ہے، اور مثال سے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا گیا ہے کہ عورت کی نسوانی فطرت میں بھی ایسی ہی پسلی جیسی کی گئی ہے، جیسے پسلی کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی، عورت کی فطرت میں سے، نسوانی فطرت میں سے کجی نہیں نکل سکتی۔ تم نکالنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے بیوی کو۔ بیوی کا توڑ بیٹھنا یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ یہ جو طلاق کو بیوی کو توڑ بیٹھو گے، طلاق کی نوبت آ جائے گی، یہ مثال سے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا گیا۔ اور یہ جو روایات ہیں کہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یہ روایات بائبل سے آئی ہیں، تورات میں یہ لکھا ہے، اسلامی روایات میں یہ بات نہیں، اسلامی روایات میں یہ بات نہیں ہے، یہ بات تورات میں سے آئی ہے۔ آج بھی تورات ہے، بائبل کی پہلی ہی کتاب میں، کتاب پیدائش میں یہ مضمون ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسلامی روایات میں یہ بات نہیں۔ اور ہر عورت کا کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے پیدا ہونا یہ تو عقل کے خلاف ہے، پاگل آدمی ہی اس بات کو مانے گا کہ ہر عورت کسی مرد کی پسلی سے پیدا ہوگی۔ اور مرد فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، عورت ہندا کے پیٹ، لڑکی ہندا کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، اس کی پسلی وہاں کیسے چلی گئی؟ یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے ایسی بات ماننا۔ اور بہت سے مرد ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی زندگی میں، بہت سی عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی تو کس کی پسلی سے وہ پیدا ہوئی؟ یہ سب محمل باتیں ہیں، اور اس سلسلے کی جتنی روایات ہیں سب محمل روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ اتنی پھیلی ہوئی بات ہے کہ آپ کو بخاری کے حاشیے میں بھی ملے گی۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ بخاری کے حاشیے میں جو لکھا ہو سب صحیح ہو، یہ تو عقل کے خلاف ہے، بداہت عقل کے خلاف بات ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے، حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے عورت کے ٹیڑھی پسلی سے، یہ نسوانی فطرت میں جو اللہ نے کجی رکھی ہے اس کی تمثیل ہے۔ یہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ بیان حقیقت نہیں ہے، یہ نسوانی فطرت کی کجی کی تمثیل ہے۔ اور قرینہ میں نے بتلایا کہ مثال سے مضمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا گیا، یہ قرینہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، بیان تمثیل ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا کہاں سے پیدا ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ کیا پسلی کے علاوہ پیدا ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں؟ جب آدم علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے؟ جب پسلی نہیں تھی تو آدم علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے؟ کہا آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، تو حضرت حوا کو اللہ مٹی سے نہیں پیدا کر سکتے۔ اور روح المعانی میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وہاں روح المعانی کے مصنف نے کتاب کے اندر تو وہی تفسیر کی جو عام طور پر چلی ہوئی، اور پھر حاشیے میں امام باقر کا قول نقل کیا۔ امام باقر کوئی معمولی آدمی نہیں، حضرت جابر کے شاگرد ہیں، ان کا قول حاشیے میں نقل کیا کہ حضرت حوا پیدا کی گئی ہیں من بقیت طینۃ آدم، حضرت آدم کو پیدا کرنے کے لیے جو مٹی تیار کی گئی تھی اس کے بقیہ سے حضرت حوا پیدا کی گئی۔ یہ حضرت امام باقر کا قول ہے جو روح المعانی کے حاشیے میں نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے اسلامی روایات میں کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ حضرت حوا آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، تو بائبل میں ہے، اسرائیلی روایت ہے۔ اور اسلامی روایات میں تو یہ روایت ہے کہ جو مٹی آدم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی تھی اس کے بقیہ سے حضرت حوا پیدا کی گئی ہیں۔ خلقت من بقیۃ طینۃ آدم، یہ روح المعانی میں حاشیے میں ہے، دیکھ لیجیے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جو
خلق منہا زوجہا آیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ نفس واحدہ سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، نفس واحدہ سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھو قرآن میں سب جگہ مضمون یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے اور اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن میں جہاں یہ مضمون آیا ہے جوڑا بنانے کا، وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں آدم سے پیدا کیا ہے اور آدم سے اس کا جوڑا بنایا ہے، ایسا مضمون کہیں نہیں آیا۔ قرآن کریم میں سب جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس جوڑے کے پاس پہنچ کر سکون ملے۔ اب سمجھو، نفس واحدہ ہے نوع انسانی، ہم تو اس نوع انسانی کے افراد ہیں، افراد نہیں، ہماری سب کی نوع آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان کے افراد ہیں ان سب کی ایک نوع ہے، اور انسانوں ہی کی نہیں، تمام انواع میں نوع ہوتی۔ بقر کی الگ نوع ہے، فرس کی الگ نوع ہے، سور کی الگ نوع ہے، جنات کی الگ نوع ہے، ملائکہ کی الگ نوع ہے، ایسے انسانوں کی ایک نوع ہے۔ یہ جو نوع ہے یہی نفس واحد ہے۔ اسی نوع سے انسان مرد اور عورتیں دونوں بنائے گئے ہیں، مرد بھی اسی نوع کا فرد ہے، عورت بھی اسی نوع کا فرد ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا گیا تھا انما النساء شقائق الرجال، اسی نوع میں سے عورت کیوں بنائی گئی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس کے پاس جا کر سکون پہنچے۔ ہم جنس کے پاس پہنچ کر سکون ملتا ہے اور نا جنس کے پاس پہنچ کر کوئی سکون نہیں ملتا۔ تجربہ کر لو، اپنے جن لوگوں سے مناسبت ہوتی ہے ان لوگوں کے بیچ میں پہنچ کر آدمی ایک سکون محسوس کرتا ہے، اور اجنبیوں کے پاس پہنچ جائے تو کوئی سکون نہیں محسوس کرتا ہے۔ اگر بیوی مرغی دے دی جاتی ہے یا بکری دے دی جاتی ہے تو اس مرغی سے اور بکری سے انسان کیا سکون پاتا ہے؟ اپنی حاجت چاہے پوری کر لے مگر سکون کیا پاتا ہے؟ اور بیوی سے چاہے حاجت پوری نہ کرے مگر اس سے چار باتیں کر کے سکون ملتا ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آیا ہے کہ تم مرد اور عورتیں مل کر ایک نفس کے دو جز ہو، تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا گیا ہے، مردوں کو بھی اور اسی نفس میں سے اس کا جوڑا بھی بنایا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بالکل کلیئر اور صراحت اور دو ٹوک بات کہیں نہیں ہے کہ عورتیں مرد کے پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یا ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے۔ یہ بات نہ قرآن کریم میں صراحتاً ہے نہ اسلامی روایات میں ہے، اور اس سلسلے کی جو روایات ہیں وہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ قدرت کا رکھا ہوا ایک نظام ہے، اس نظام سے لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے، اسی نظام سے لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی ایک نظام سے دنیا کی ساری عقلیں یہ جانتی ہیں کہ جس نظام سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اسی نظام سے لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ کہاں مردوں کے پسلیوں سے عورتیں پیدا ہوتی ہیں؟ اور یہ روایات صحیح نہیں ہے۔